السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا رفیق اپنا دوست بنائے تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی صورت سے آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ ہے اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے یہ سلفی منہج کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ خالص سلفی منہج ہے، اور اس میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں اس کو سلفی منہج کے عقیدے کے مطابق الولاء والبراء کہہ سکتے ہیں۔ الولاء والبراء کا مطلب یہ ہے، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک الولاء اور دوسرا البراء۔ الولاء کا مطلب ہوتا ہے دوستی اور محبت۔ ایک ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایمان والوں سے اس کے دل میں سچی محبت ہونا یہ واجب ہے۔ اس کو کہتے ہیں الولاء۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا سلفی منہج، یا ہم لوگ سلف کے ماننے والے ہیں یا سلف، تو سلفی منہج کا یہ سب سے اہم ترین عقیدہ ہے کہ دوستی اور محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے ایک سلفی منہج کے ماننے والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہونا یہ واجب اور ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے البراء کا مطلب ہوتا ہے شرک و بدعت اور خرافات میں لت پت انسان، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو، ہمارے دل میں اس کے لیے بیزاری اور براءت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دو چیز نہیں ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان میں مکمل نہیں ہیں۔ اگر ہم ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، تو اس کے لیے اس آیت کریمہ میں طریقہ بتلایا گیا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں الولاء والبراء۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم کے طریقے اور ملت کی پیروی کیجئے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے مثال ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و دشمنی آ گئی، اور ہم تمہارے تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تمہارے عقیدوں کا انکار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ کریمہ شروع ہوئی، اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے برات کا اظہار کر دیا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے درمیان یہ آگاہ کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول مشرکوں سے دستبردار ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں،
تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بھائی ہوں، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، آج تو بہت سارے لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کرتے ہیں، ہمارے بازو میں بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ چائے کی پیالی کو ایک دوسرے سے جو ہے لین دین کرنے والا، وہ بھی کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتا ہے. اس کا دل، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی زندگی بدعتوں کے اندر لت پت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے یہ صرف باپ اور بھائی کا نام لیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ بیان فرمایا ہے. دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، ان کو اپنا اولیاء یعنی رفیق نہ بناؤ، سچا دوست نہ بناؤ. عارضی ضرورت کے حساب سے اگر کبھی کسی سے کوئی بات ہو گئی، کوئی لین دین ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن سچا دوست، دلی محبت اس سے نہ بناؤ. کیونکہ دلی محبت ایک ایمان والے کے دل میں کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ، اور ایمان والوں کے لیے رکھنا ضروری ہے. ایمان والوں کے لیے رکھنا ضروری ہے. یہی الولاء ہے جس کو عقیدہ الولاء کہتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے مفہوم کو الگ الگ انداز میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المجادلہ کے اندر فار ایگزامپل بتلا رہے ہیں. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تم ان میں سے کسی کو نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے خاندان اور کنبہ قبیلے کے لوگ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں پتھر کے لکیر کی طرح سے ایمان کو لکھ دیا ہے. وأیدہم بروح منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کس سے مدد فرمائی ہے؟ روح القدس کے ذریعے سے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو ان کو اپنا رفیق مت بناؤ، ان کو اپنا رفیق ہرگز ہرگز مت بناؤ. اور آگے کہا تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، تم میں سے جو شخص ان کو اپنا رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. یعنی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ظالم ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا ایمان مکمل کرے. اور ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ایمان والوں سے ان کے دل میں محبت ہونا واجبی طور پر ہونا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.